بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز ود نیوز ٹو یو۔ عمران خان نے ایک خط لکھا صدر مملکت عارف علوی کو، اور اس خط میں انہوں نے جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں ISI کے سربراہ سمیت ایک سنگین الزام لگایا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پہ بھی، کہ ان دونوں نے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے اور وزیر اعظم کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو لیک کیا گیا ہے، اور DGISI نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کا منصب کا نہیں ہے، ان کے منصب کا تقاضا نہیں۔ DGISPR بھی اپنے آپ کو صرف جو پروفیشنل معاملات ہیں اس حد تک محدود رکھیں۔ یہ عمران خان صاحب مشورے دے رہے ہیں صدر کو، ظاہر صدر اس کا اپنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صدر پاکستان جو ہیں عارف علوی، وہ افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں۔ خط بھی یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ خط بھی یہ خود لکھوایا ہے عارف علوی نے عمران خان سے، اور یہ سارے ان کے مشوروں کے اوپر منحصر، یہ خط سارا ان کے مشوروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس وجہ سے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 دن پہلے وہ لاہور گئے اپنی بیگم کے ساتھ، کل یا پرسوں وہاں پہ جا کر ملے، اور ملنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ جو ہے یہ ایک مشورہ بھی دیا کہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے ایک اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ تو وہ کردار کیا ہونا تھا، ساتھ ہی انہوں نے مشورہ بھی دے دیا اور یہ بتا بھی دیا، ظاہر ہے افواج پاکستان کے کمانڈر کے طور پر ان کے ساتھ لوگ ملتے جلتے رہتے ہیں، تو عارف علوی نے ہی بتایا عمران خان کو کہ آپ کے خلاف اب یہ ہونے والا ہے، یا آپ کو گرفتار کر سکتے ہیں، یا آپ کے خلاف کوئی کیسز ہو رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے پھر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ تو اب یہ عارف علوی صاحب بھی بیچ میں سے نا، وہ ایک PTI کے کارکن کی حیثیت سے وہ 2 نمبریاں کر رہے ہیں۔ صدر کا جو منصب ہوتا ہے وہ غیر جانبداری کا تقاضا کرتا ہے، صدر ہو، اسپیکر ہو، چیئرمین سینٹ ہو، یہ عہدے ایسے ہیں کہ جب بندہ اس عہدوں پہ آ جائے پھر وہ پارٹی کا نہیں ہوتا، پھر وہ مملکت کا ہوتا ہے، ریاست کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ان کو مشورہ بھی دے رہے تھے۔ تو یہ خط جو ہے پرسوں وہ جاتے ہیں، اور کل جناب آج یہ خط جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے عمران خان کی جانب سے۔ ٹوٹلی یہ جو خط ہے مکمل طور پر یہ اس میں ٹارگٹ کیا گیا افواج پاکستان، ISI، ISPR، ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ سائفر والا معاملہ پھر اٹھا دیا کہ یہ سازش تھی، یہ تحقیقات نہیں کی گئی، اس کی بھی تحقیق کرائیں، اور یہ بھی کہا کہ یہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو فیصلے تھے، جس کے فیصلے کی روشنی میں سائفر کے اوپر ڈیمارش کیا گیا، احتجاج کیا گیا امریکی سفیر کے ساتھ، اسی فیصلوں کو جو DGSI اور DGISPR وہ جٹلا دیں، اس سے الٹا بیان دیں، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کا محاسبہ کیا جائے۔ یعنی کہ وہ عمران خان، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ صدر پاکستان کے ذریعے، یہ آپ نوٹ کریں، یہ اس معاملے کو آپ ایسے نہ جا رہے تھے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ صدر پاکستان کو وہ اس معاملے میں انوالو کر کے، اب پہلے تو وہ خود فوج اور ISI کے ساتھ لڑ رہا ہے، اداروں کے ساتھ لڑ رہا ہے، ان کی قیادت کو نشانہ بنا رہا ہے، اب وہ اپنے صدر کو بھی استعمال کرنا چاہ رہا ہے۔ ظاہر عمران خان کے نزدیک عارف علوی کی کیا حیثیت ہے؟ ایک کارکن ہے۔ جب یہ، میں آپ کو بات بتاؤں، یہ آپ یقین مانیے، جب یہ صدر بنا اور اس نے پہلا خطاب کرنا تھا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے، جو کہ آئینی تقاضا ہوتا ہے آرٹیکل 56 کے مطابق، جب بھی نیا پارلیمانی سال شروع ہوتا ہے تو صدر کے خطاب سے شروع ہوتا ہے۔ تو صدر جب آتا ہے تو اس کو ریسیو کرتا ہے پرائم منسٹر ہوتا ہے، چیئرمین سینٹ ہوتا ہے، اسپیکر ہوتا ہے۔ تو یقین مانیے، یہ میں اس واقعے کا خود گواہ ہوں، میں ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ تو اب وہاں پہ وہ پہلا خطاب جب یہ 2018 میں صدر بننے کے بعد ستمبر میں وہ خطاب کرنے کے لیے آیا، تو اس نے کہا چیئرمین سینٹ نے اور اسپیکر نے اس کو، عمران خان کو، کہ آئے جناب ان کو ریسیو کر لیں، عارف علوی کو۔ کہتا ہے ان کو ریسیو کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا جی یہ پارلیمانی روایات ہیں۔ انہوں نے کہا چھوڑو یار، علوی خود ہی آ جائے گا، اب میں اس کو، میں پارٹی کا چیئرمین ہوں، میں پرائم منسٹر ہوں، تو میں آپ کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں سر، ایسا نہیں ہوتا، یہ اچھا نہیں جائے گا، میڈیا میں آپ کی کٹ لگے گی اچھی خاصی۔ بہرحال اس ڈر سے پھر وہ چلا گیا، وہ اس کو جا کر ریسیو کیا، اور اس کو ریسیو کرتے ہوئے آگے سے عارف علوی صاحب داد نکال رہے ہیں۔ اس کو عمران خان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے علوی، وہ بات ایسے کرتا ہے، بندے کا پورا نام بھی نہیں لیتا، اسد عمر کو اسد، جنرل قمر جاوید باجوہ کو باجوہ کہتا تھا، یقین مانے، سیدھا، جنرل بھی نہیں کہتا تھا۔
تو یہ اس کے الفاظ تھے. فیض امید کو فیض کہتا تھا. تو وہ کہتا الوی اب اتنا وقت بھی برا وقت بھی آنا تھا مجھ پہ کہ میں تمہیں ریسیو کر رہا ہوں. وہ آگے سے ہنس رہا ہے, عارف الوی آگے سے ہنس رہا تھا. وہ تو ابھی اپنے اسی ذہن اور دماغ میں بیٹھا. وہ کہتا جی کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ہے سارا کا سارا ادارہ متنازع, قومی سلامتی کا ادارہ متنازع, پاک فوج متنازع, اور یہ جو اگلے ہفتے تقرری ہونے جا رہی ہے ہفتے 2 ہفتے کے اندر اندر وہ نہ ہو. وہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اس کے داؤ پہ لگائے بیٹھا ہے. یہ سواتی کو آگے کر دیا یہ ویڈیو والا معاملہ. وہ حالانکہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ جعلی ہے, فیک ہے, جوڑی گئی ہے فلاں. وہ کہتا نہیں اصلی ہے. وہ کہتا جی اس کا ایک حصہ اصلی ہے. وہ خود ہی کہی جا رہا ہے کہ ایک حصہ اصلی ہے. سپریم کورٹ کہہ رہی کہ آپ وہاں پہ نہیں ٹھہرے, رجسٹرار کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ٹھہرے, چیئرمین سینٹ کہہ رہا ہے کہ یہ وہاں پہ نہیں ٹھہرے, کسی اور جگہ ٹھہرے. لیکن وہ کہتا نہیں جی یہ ویڈیو بن گئی. یہاں تک کہ یہ نوبت ان لوگوں یہ ٹکراؤ کی ایک ایسی پالیسی ہے کہ عمران خان کی کہ اب وہ صدر کو استعمال کر رہا ہے اس ساری ذات میں کہ صدر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. اور اگر خدا نہ خواستہ عارف الوی ایز اے سپریم کمانڈر آف آرم فورسز وہ خط لکھ دیتا ہے, اس خط کی روشنی میں باجوہ سے پوچھتا ہے, ISI سے پوچھتا ہے, تو آپ دیکھیں کہ ریاست کے حالات پھر بگڑیں گے, ٹھیک نہیں ہوں گے. اس طرح کی چیزیں ہیں. حالانکہ پریزیڈنٹ از باؤنڈ ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر, لیکن وہ اس کو لکھ دیا. ویسے آپ اہمیت نہیں دیتے. اور یہ مشورہ جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ خود دے کر آیا عارف الوی کہ آپ مجھے خط لکھیں. اب وہ اس خط کو ان کو بھجوائے گا, حکومت کو بھجوائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اداروں کو بھی بھجوائے. لیکن اداروں کا بڑا کلیئر رسپانس ہے. وہ کہتے ہیں جی جو ہمارے اداروں کے اوپر یا کسی افسر کے بارے میں کوئی بھی بات کہے گا ہم اس کا رسپونڈ کریں گے, اور وہ کر بھی رہے ہیں. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.